اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترتیبی لحاظ سے 73 سورۃ المزمل، آیات 20، پیراگراف 4۔ پہلا پیراگراف نماز تہجد کے مقاصد اور فضائل۔ دوسرا پیراگراف مخالفین کی باتوں کو صبر کے ساتھ نظر انداز کیجیے۔ تیسرا پیراگراف موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں مماثلت۔ چوتھا پیراگراف نماز تہجد کے ابتدائی حکم میں تخفیف۔ مرکزی مضمون: دعوت توحید پر استقامت کے لیے تعلق باللہ لازمی اور ضروری ہے، جس کے لیے تہجد، ترتیل قرآن اور تبتل ایک مسلمان داعی اور مبلغ کے لیے مخالفین کی اذیت رسانیوں کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ نزول: سورۃ المزمل کی ابتدائی 8 آیات غالباً سورہ علق اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئیں۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ المزمل کا یہ حصہ تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ حصہ بہت ممکن ہے کہ وحی کے آغاز کے فوراً بعد پہلے سال ہی نازل ہوا ہوگا۔ دعوت کے اس مرحلے میں مستقبل کی قیادت تیار کرنے کے لیے سابقون الاولون کی تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ چونکہ اس دور میں دعوت خفیہ تھی اور 5 وقتہ نماز بھی فرض نہیں کی گئی تھی، اس لیے انہیں نصف شب یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ وقت کے لیے نماز تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سننے کی ہدایت کی گئی تھی۔ نمبر 2، اس سورت کی درمیانی 11 آیات 9 تا 19 اعلان عام کے بعد دور تکذیب میں نازل ہوئیں، جب قریشی سرداروں کے رویوں کو فرعونی رویوں سے تشبیہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات و اعتراضات پر صبر کی نصیحت کی گئی۔ نمبر 3، اس سورت کی آخری آیت نمبر 20 غالباً مدینہ منورہ میں ہجرت کے فوراً بعد 1 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورۃ المزمل کی خصوصیت: اس سورت میں 9 مسلم صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی روحانی، ایمانی اور علمی تربیت کا سامان بھی فراہم کیا گیا، تاکہ وہ اقامت دین کے اگلے مرحلوں میں سرداران قریش کے فرعونی رویوں کے خلاف صبر و ثبات کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو سکیں۔ مکی زندگی کے ابتدائی 12 سالوں میں صرف نماز تہجد کی پابندی کی ہدایت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اہل زبان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ابتدائی مخلص ساتھی رات کی آخری گھڑیوں میں ساری دنیا سے کٹ کر تبتل کے ساتھ 4-5 گھنٹوں تک قیام کرتے اور ترتیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے۔ 5 وقتہ نماز معراج کے بعد 12 نبوی میں فرض کی گئی۔ اس کے بعد تہجد کے ابتدائی حکم میں تخفیف کر دی گئی، جس کا ذکر اس سورت کی آخری آیت میں موجود ہے۔ نماز تہجد میں تفقہ فی القرآن کا طریقہ کار: مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سورۃ المزمل میں نماز تہجد کے بارے میں وارد الفاظ وَأَقْوَمُ قِیلَ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اجدر ان یفقہ فی القرآن، تہجد میں تلاوت قرآن میں تفکر اور غور و فکر کے لیے زیادہ مناسب اور موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ: فہم قرآن کے تقاضے صرف اس صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب ترتیل کے ساتھ قرآن کے ہر لفظ کو واضح کر کے پڑھا جائے اور ہر آیت کے بعد رک کر غور کیا جائے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حرف حرف واضح ہوا کرتا تھا۔ انہا وصفت قراءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرفاً حرفاً، ترمذی کتاب القراءت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم، پھر ٹھہرتے، اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے۔ ابو داؤد۔ ترتیل کے نتیجے میں تفقہ پیدا ہوتا ہے جو مخلص اور ذہین اہل ایمان کو امامت کے لائق بناتا ہے۔ اسلامی ریاست کی مجلس شورا کی اہلیت بھی قرآن کے علم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لوگوں کا قرآن علم دیکھا جاتا ہے، عمر نہیں دیکھی جاتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان
قرا و اصحاب مجالس عمرا و مشاورہ ربہ قہولا کانوا و شبانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا قرآن کے علماء پر مشتمل تھی اور ان کی مشاورت میں بوڑھے بھی ہوتے اور جوان بھی۔ صحیح بخاری۔ کتاب التفسیر۔ سورۃ المزمل کا کتابی ربط۔ پچھلی سورت جن میں منصب رسالت کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ نبی اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے لیکن نہ تو نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ غیب کا علم رکھتا ہے، یہاں سورۃ المزمل میں بتایا گیا ہے کہ قریش مکہ کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل اسی طرح ہے جس طرح فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تھی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ یہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے جو تمام رسولوں پر اور امت مسلمہ پر عائد کی گئی۔ پچھلی سورت الجن میں جنات کی سماعت قرآن کا تذکرہ تھا، وہ کس طرح قرآن سن کر اس سے متاثر ہوئے۔ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنے علاقے میں جا کر توحید کی عقیدے کی اشاعت میں سرگرم عمل ہو گئے۔ یہاں سورۃ المزمل میں مسلمانوں کو ترتیل، تبتل اور تدبر قرآن کے ساتھ سماعت قرآن کی ہدایت دی گئی تاکہ وہ بھی داعی اور مبلغ بن جائیں۔ یہاں سورۃ المزمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات اور اعتراضات کے ماحول میں فاصبر علی ما یقولون کے حکم کے ذریعے مخالفین کی باتوں پر صبر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اگلی سورۃ المدثر فلربک فاصبر کے ذریعے ان مشکل حالات میں محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر دعوت و تبلیغ میں صبر و ثبات کا حکم دیا گیا۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ المزمل میں ترتیل قرآن کا حکم۔ ترتیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، لیکن یہاں تاکید مزید کے لیے مفعول مطلق استعمال کیا گیا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، آیت 4۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا متکلم خود یہ ہدایت دے رہا ہے کہ اسے سرسری انداز میں نہ پڑھا جائے بلکہ رک رک کر اطمینان سے سمجھ کر پڑھا اور سنا جائے۔ سورۃ المزمل میں ذکر و تبتل کا حکم۔ تبتیل کا مطلب سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی تاکید مزید کے لیے مفعول مطلق استعمال کیا گیا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آیت 8۔ اپنے پالنے والے رب کے نام کو یاد کرنا چاہیے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف مائل ہو جانا چاہیے۔ تعلق باللہ کے بغیر اسلامی امامت اور قیادت کا تصور ہی محال ہے۔ سورۃ المزمل میں اللہ کو الہ اور وکیل بنا کر اسی پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم۔ آسمانوں اور زمین کے نظام کو چلانے والے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو وکیل بنا لینا چاہیے، اسی پر پورا اعتماد کر کے سارے امور اسی کے حوالے کر دینے چاہیے۔ وہی کارساز ہے، لا الہ الا ہو وَاتَّخِذُوهُ وَکیلا، آیت 9۔ سورۃ المزمل میں صبر و استقامت کا حکم اور دعوت و تبلیغ کے آداب کی تعلیم۔ مخالفت اور الزامات تراشی کے ماحول میں مشرکین کی باتوں پر صبر کرنے کی نصیحت کی گئی اور خوبصورتی کے ساتھ انہیں نظر انداز کرنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ وہ آداب تبلیغ تھے جو دعوت کے پہلے مرحلے میں سکھائے گئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آیت 10۔ سورۃ المزمل کا نظم جلی۔ آیات 1 تا 8 پہلا پیراگراف میں تعلق باللہ میں اضافے کے لیے تہجد اور ترتیل اور ذکر و تبتل کا حکم۔ اس ابتدائی حصے میں یہ احکامات آدھی رات کے لگ بھگ یعنی 4-5 گھنٹوں کے لیے نماز تہجد کا طویل قیام کیا جائے۔ نمبر 2، قرآن کو اچھی طرح رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور سنا جائے تاکہ فہم قرآن کے تقاضوں کی تکمیل ہو۔ نمبر 3، مستقبل کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ ایک قول ثقیل کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کی جائے گی۔ نمبر 4، تہجد کے لیے نصف شب کو اٹھ جانے کے 2 فوائد بیان کیے گئے۔ یہ نفس سرکش کو قابو میں رکھنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد میں پڑھے جانے والے قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے مؤثر اور مناسب وقت ہے، کیونکہ دن میں دعوت و تبلیغ کا اہم کام ذمہ داری کا فریضہ انجام دینا ہوگا۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، آیت 6۔ آیات 9 تا 13 دوسرے پیراگراف میں مشکل حالات میں اللہ کو وکیل بنا کر اس پر توکل کرنے کا حکم۔
صبر و استقامت کی تلقین کر کے مخالفین سے خود نپٹ لینے کا مجدہ سناتے ہوئے تسلی دی گئی۔ یہ آیات اعلان عام کے بعد دور تکذیب میں نازل ہوئیں۔ ان میں مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کو دھمکی دی گئی کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آیت 12 حلقے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ آیت 13 آیات 14 تا 19 تیسرے پیراگراف میں رسالت موسیٰ علیہ السلام اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مماثلت دکھائی گئی۔ بتایا گیا کہ قریش کے مشرک سرداروں کے رویے بالکل فرعون کی طرح آمرانہ ہیں۔ فرعون کی دنیاوی انجام اور روز قیامت کے احوال سے قریش کو ڈرایا گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ نے اسے پکڑ لیا۔ آیت 16 اگر دوسروں نے بھی قوم فرعون کی روش اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کا انجام بھی اس سے مختلف ہو۔ قیامت کا دن اس قدر سخت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ قرآن کی دعوت کو نصیحت بنا کر یہ بات واضح کی گئی کہ یہ دل کا سودا ہے، کسی پر زبردستی اسلام مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ سبحان اللہ۔ آیت 20 تا آخری طویل آیت میں نماز تہجد کی طوالت میں تخفیف کا حکم دیا گیا۔ نماز تہجد میں تخفیف کے اسباب کی وضاحت کر کے 4 چیزوں نماز، زکوٰۃ، انفاق اور استغفار کے احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ آخری آیت 10 سال بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی بروایت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب تقریباً نصف شب کی بجائے جس قدر آسانی سے ممکن ہو تہجد میں قرآن پڑھنا کافی ہے۔ نماز تہجد میں تخفیف کے 3 اسباب کی وضاحت کی گئی۔ نمبر 1 مریضوں کی رعایت کے لیے، نمبر 2 تلاش روزگار کے لیے، سفر کرنے والوں کی رعایت کے لیے، نمبر 3 مجاہدین کی سہولت کے لیے۔ اس تخفیفی حکم کے بعد 4 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیا جائے، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کی جائے، نمبر 3 اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے، قرض حسنہ، نمبر 4 استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ مرکزی مضمون دعوت توحید اور اقامت دین پر استقامت کے لیے تعلق باللہ لازمی اور ضروری ہے، جس کے لیے تہجد، ترتیل قرآن اور تبتل ایک مسلمان داعی اور مبلغ کے لیے تربیت کی پہلی منزل ہیں اور مخالفین کی اذیت رسانیوں کا علاج ہیں۔ ایک مسلمان نماز، زکوٰۃ، انفاق اور استغفار سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔